لیکن علم کے لیے اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، کھل کے بتایا کہ اس میں یہ نہیں کہ بھائی تقسیم کرو، نہیں، جتنا لینا چاہو گے مل جائے گا۔ پیسے کے لیے کہا ما نشاء، جتنا میں چاہوں گا، پھر کہا لمن نرید، جس کو چاہوں۔ اب بڑی بڑی ڈگریوں والے ان پڑھوں کی نوکری کر رہے ہوتے۔ ایک خربوں پتی تاجر مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا میں 4 جماعتیں پڑھا ہوں، 5ویں پڑھ نہیں سکا تھا، اور اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی، اس کو یہ نہیں نظر ہے سلوار تھا سیدھی کر لوا، پٹھی سلوار پاتے آئے ہویا۔ علم کا فقیر کبھی عزت سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ پیسے کا فقیر اگر ہاتھ بند کر کے رکھے، یوں نہ کرے یوں کرے، ساری زندگی عزت سے گزارے، وہ پورا معاشرہ عزت سے گزارے گا۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو انہیں ذلت و پستی سے نکالنے کا اور کوئی ذریعہ، دیکھو ہم ایٹمی طاقت بن گئے لیکن ذلت سے نہیں نکلے، میزائلوں کے تجربے کر رہے ہیں، ذلت سے نہیں نکلے کہ یہ جو میری نسل بیٹھی ہے انہیں علم کا شوق نہیں، انہیں پاس ہونے کا شوق۔ اور علم روٹی کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، علم شعور کے لیے پڑھا جاتا ہے، علم برائے شعور ہے۔ علم کیوں پڑھ رہے ہو؟ میری فہم بڑھے، میری عقل بڑھے، میری سوچ بڑھے، میری نظر بڑھے، میری نگاہ بڑھے۔ اس لیے میں علم اگر پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈگری ملے اور جاب ملے، تو پھر وہ راجے بازار والے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا صبح سے شام تک نوٹ چھاپ رہا ہے، اس میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور علم کو کہ شوق کو بیدار کرنے کی جو ذمہ دار ہیں وہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارا نظام تعلیم ہے۔ لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں ہماری یونیورسٹیاں کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ تو انہیں فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم اپنی نسل کو کچھ دے کے مریں، کچھ ان کو کسی سطح پہ کھڑا کر کے جائیں۔ لہٰذا پڑھانے والوں کا بھی ذوق اتنا ہی ہے کہ یہ پڑھ لو بڑی اچھی جاب ملے گی، یہ پڑھ لو بڑا تمہارا برائٹ فیوچر ہے، تم امریکہ میں جا کے بڑی اچھی جاب لے سکتے ہو، فرانس میں جا کے بہت اچھی جاب لے سکتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ ملک کی خدمت کرو گے، قوم کی خدمت کر دو؟ تو پہلے بچوں اپنی نا تم نیتیں بدلو، نیتیں بدلو کہ تم نے علم لینا ہے۔ اور اللہ عام کر رہا، علم الانسان ما لم یعلم، جو تمہیں نہیں آتا آؤ مانگو ہم دیں۔ تو انسان کی ایک کمزوری ہے، یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ چونٹی یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، جسے لینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، جسے دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، جو سخی ہے، شہنشاہ ہے، اور جسے دینے کے بعد اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، کتنی قسمیں گنا دی میرے نبی نے کہ تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم خشک، تم تر، تم زندہ، تم مردہ، تم بوڑھے، تم جوان، تم عورت، تم مرد، تم سب قاموا فی صعید واحد، سب کھڑے ہو جاؤ۔ آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل، جنات ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہیں، میرا اللہ کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سننا ذرا، میرا اللہ کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فَسَأَلُونِي، اب مجھ سے مانگو، ایک ایک کر کے، کرتا ساڑھی کروڑ سال بعد بھی واری نہیں آئے گی۔ بھائی ہیک کے کر کے آؤ، میں سارے آنجے نہیں سن سکتا، ہیک کے آؤ بھائی، ہیک کے آؤ بھائی۔ اچھا بھائی چلو دو دو آ جاؤ۔ اللہ کہتا فَسَأَلُونِي، سارے اکٹھے مانگو، اکٹھے، جنات بھی، انسان بھی، عرب عربی میں، پشتو پٹھان پشتو میں، پنجابی پنجابی میں، سندھی سندھی میں، بروہی بروہی میں، بلوچی بلوچی میں، اردو والا اردو میں، فارسی والا فارسی میں، انگریز انگریزی میں، فرینچ فرینچ میں، افریقہ والے ہاؤسا میں، ہالینڈ والے ڈچ میں، اٹلی والے اٹالین میں۔ دنیا میں 6010 زبانیں اس لمحہ موجود میں بولی جا رہی ہیں، اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے کتنی ہزاروں مٹ گئی اور آگے کتنی ہزاروں پیدا ہوگی۔ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ پاکستان میں 60 زبانیں بولی جاتی ہیں،
تو میرا اللہ کہتا ہے سارے اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی آہستہ مانگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی دل کی دھڑکنوں میں مانگے، بولے بھی نہیں، مانگ رہا ہے۔ اور ادھر شور مچا ہوا ہے، سب جنات شور مچا رہے ہیں، اور پنجابی شور مچا رہے ہیں، پٹھان شور مچا رہے ہیں، سندھی شور مچا رہے ہیں، بلوچ شور مچا رہے ہیں، عرب شور مچا رہے ہیں، کالے شور مچا رہے ہیں، گورے امریکہ والے بول رہے، آسٹریلیا والے بول رہے، یورو والے بول رہے، ایشیا والے بول رہے، جنوبی امریکہ بولا، شمالی امریکہ بولا، شمالی افریقہ بولا، جنوبی افریقہ بولا، ناروے والے بولے، سوڈن والے بولے، ہالینڈ والے بولے، پیرس والے بولے، سب شور مچا ہے، اور گونگے اشاروں سے بول رہے ہیں، اشاروں سے بول رہے ہیں، اشاروں سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں بیمار بوڑھا دل کی دھڑکنوں میں بول رہا ہے تو میرے رب کی پہلی قدرت، اللہ کہتا ہے تم سب کا اکٹھا سنوں گا، غلطی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کے دو بچے کٹھے بولے دونوں کی پٹائی کرتے، لو دن ہے ایک ایک تو بولو، مصیبت یہ ہے ایک ایک بولو، اور میرا رب کہتا ہے کٹھے بولو، سارے بولو، شور مچاؤ، آہستہ بولو، دل میں بولو، دھڑکنوں میں بولو، گونگے اشاروں میں بولو، بیٹھ کر خالی سوچوں میں بولو، تو تیرا رب اتنا بڑا سننے والا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، ایسا سننے والا، ایسا دیکھنے والا، ایسا جاننے والا، ایسی قدرت والا، ایسی ہیبت والا، ایسے جلال والا، ایسی جبروت والا، ایسی شان شاہی والا، ایسی طاقت والا۔ ان القوة للہ جميعا، ان الامر كله للہ، ان الحکم الا للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني اني انا الله العزيز الحكيم، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله نور السماوات والارض، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اتنا بڑا شہنشاہ اعظم اکبر اجل اعز اشرف اعلی افضل انور ابہا احسن اجمل اکمل، کتنے الفاظ لاؤں؟ الفاظ تو 29 حرف ہیں، الفاظ کتنے بناؤں؟ میرا رب الفاظ کی گرفت سے آزاد ہے۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعد 7 ابحر، 7 سمندر سیاہی بنا دو، 7 سمندر سیاہی بنا دو، پھر کیا کرو؟ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، میں تمہیں نہیں کہوں گا، اللہ کہتا ہے تانوں نہیں آگا، تانوں تکلیف نہیں دینا، میں آپ ہی ساری دنیا دے جنگل کٹ کے تے قلم بنا کے تانوں دے دیواں۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، افریقہ جنگلوں سے بھرا پڑا ہے۔ 3 سال پہلے وہاں چلا لگا، غریب ملکوں میں جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل۔ میرا رب کہتا ہے تانوں نہیں آکھاں گا، آپ قلم بنا کے تھوڑے ہاتھ سے دے دیں، تم کاپیاں بھی دے دیں گا، تھوڑے قلم تے فیضان علم بھی کر دیں گا، تھوڑے دماغ تے دل تے این علم دی بارش کر دیں گا، پھر تم سے کہوں گا یہ سمندر کی سیاہی ہے، یہ تیرا قلم ہے جو بجلی کی طرح حرکت کرتا ہے، اور ایک لفظ غلط نہیں لکھتا، ایک دفعہ تمہیں سوچنا نہیں پڑے گا، ایک دفعہ تمہیں کاٹنا نہیں پڑے گا۔ جب کبھی میں لکھا کرتا تھا تو ایک سطر لکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا کہ یہ لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں، اور میرا رب کہتا نہیں، اب یوں نہیں کرے گا تو، اب تیرے قلم میں بجلی کی رفتار ہوگی، تیرا دماغ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز چلے گا، اور سمندر کی سیاہی اچھل اچھل کے تیرے قلم کو لگے گی، اور زمین کے سینے سے بھی بڑے پیپر کا کاغذ تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، اور ساری دنیا کے 7 ارب انسانوں سے، اور جو پہلے مر گئے انہیں زندہ کروں گا، جو عالم ارواح میں ان کو بھی نیچے اتاروں گا، اور تم سب کو، جنات کو تمہیں بٹھا کر کہوں لکھو میری تاریخ، لکھو میں بہت بڑا ہوں، لکھو میں کون ہوں، الملک کیسا، القدوس کیسا، الرحمن کیسا، الرحیم کیسا، السلام کیسا، المومن کیسا، المہیمن کیسا، العزیز میں کیسا، الجبار ہو تو کیسا، المتکبر ہو تو کیسا، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب ہو تو کیسا، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض ہو تو کیسا،
صفات میں کیسا، ذات میں کیسا، روپ میں کیسا، رنگ سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، خزانوں میں کیسا، قدرت میں کیسا، شہنشاہی میں کیسا، بادشاہی میں کیسا، جلال میں کیسا، جمال میں کیسا، معاف کرنے میں کیسا، پکڑ لینے میں کیسا، دینے میں کیسا، چھیننے میں کیسا۔ نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا، ہاں عمر، میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے، آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا۔ جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہا میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں،
آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں، عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے، خامند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خامند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ اللہ، حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا، میرے نے عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہا جی لگائیں۔ تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی، کہنے لگے میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ، آگے، وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں۔ کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک، عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی، ایک دوڑ میں نے جیتی۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، بیلنس زندگی گزارو۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے۔ نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بھئی چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے